ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 353 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے۔ 166 سرکاری کالجز میں نئی اور جدید ترین آئی ٹی لیب بنانے کی منظوری۔ گوگل پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد طلبہ کو گوگل سرٹیفکیشن کورسز مفت کرائے گئے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ کالجز ایجوکیشن کی سٹینڈرڈائزیشن کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ کے لیے تمام اہل طلبہ کو وظیفہ دینے کا حکم۔ کالجز میں پہلی مرتبہ پرنسپل، اساتذہ اور کالجز کے لیے KPIs مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کامرس کالجز کی یونیورسٹیوں سے الحاق کی منظوری دے دی۔ پانی کے اخراج میں اضافے سے پن بجلی کی پیداوار میں اضافہ۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں پن بجلی کی مجموعی پیداوار 4100 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ گزشتہ رات ڈیموں سے 30,000 کیوسک پانی کا اخراج کیا گیا۔ پانی کے اخراج میں اضافے سے گزشتہ رات پن بجلی کی پیداوار میں 2300 میگا واٹ اضافہ ہوا۔ گزشتہ رات سے قبل پن بجلی کی پیداوار صرف 1800 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی تھی۔ شہری LNG بحران سے پریشان انتظامیہ اور پیرا فورس مافیا کے سامنے بے بس۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے باعث سپلائی تعطل کا شکار LPG کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ شہر میں 450 سے 480 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ اوگرا اور متعلقہ ادارے سرکاری قیمت پر عمل درآمد میں ناکام۔ اوگرا نے رواں ماہ کے لیے LPG کی قیمت 304 روپے 12 پیسے فی کلو مقرر کی ہے۔ شہر میں ڈینگی مچھر سر اٹھانے لگا۔ رواں سال پنجاب میں اب تک 16 ڈینگی کیسز رپورٹ۔ لاہور میں رواں سال سے اب تک 3 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ شہر میں 1000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹ موجود۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے مطابق انسداد ڈینگی کے تحت بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں۔ عازمین حج کی پہلی پرواز آج لاہور سے روانہ ہوگی۔ حجاج کرام سعودی عرب کے پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ ٹرمینل سے باہر نکل جائیں گے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حجاج کرام کے لیے الگ سے ہال قائم۔ روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی عرب کے امیگریشن اور حج کے احکام کی لاہور آمد۔ سعودی وفد نے لاہور ایئرپورٹ پر حج انتظامات اور امیگریشن کاؤنٹرز کا جائزہ لیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بروز پیر دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اجلاس میں ریسکیو 1122 سے متعلق سوالات کے جوابات دریافت کیے جائیں گے۔ ارکان کے توجہ دلاؤ نوٹسز پر ایوان میں زبانی جوابات دیے جائیں گے۔ اجلاس میں 5 تحریکیں التواء کار بھی زیر بحث آئیں گی۔ پوسٹ بجٹ پر عام بحث پیر کے روز بھی جاری رکھی جائے گی۔ نئی سڑکوں کی کمرشلائزیشن بھی LDA کو منافع بخش نہ بنا سکی۔ 4 مرکزی شاہراہوں کو 1 ماہ قبل کمرشل زون ڈکلیئر کیا گیا۔ مرکزی شاہراہوں سے کمرشل فیس کی ریکوری نہ ہوئی۔ LDA نے 1 ماہ کے دوران صرف 118 املاک کو نوٹسز جاری کیے۔ ڈیفنس روڈ پر 250 املاک سے کمرشل فیس وصول نہ ہو سکی۔ برکی روڈ رنگ روڈ سے BRB کینال تک سڑک کو کمرشل کرنے کے باوجود ریونیو نہ آ سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف محنت سے پاکستان کا نام دنیا میں بلند کر رہے ہیں۔ قطری فضائیہ کے طیاروں نے وزیر اعظم کو خصوصی پروٹوکول دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے فخر کا لمحہ، عزت اور دوستی کا خوبصورت اظہار ہے۔ یہ پاکستان کے مضبوط ہوتے عالمی تعلقات کی واضح نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکستان کی عزت، احترام اور ترقی کا ذریعہ بنایا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے وفد کی ملاقات۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف جاری آگاہی مہم اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کا نوجوانوں کو نشے کی لت سے بچانا قابل ستائش ہے۔ نوجوان نسل کو صحت مند تعلیمی ماحول مہیا کرنا اولین ترجیح ہے۔ وائس چانسلرز کانفرنس میں منشیات جیسے اہم مسئلے پر بھی بات کریں گے۔
صوبائی وزیر شافی حسین سے چین کی سرمایہ کار کمپنی کے حکام کی ملاقات، پنجاب کے ای وی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت، چین کی سرمایہ کار کمپنی کا الیکٹرک وہیکلز، ای وی چارجنگ اسٹیشنز اور لیتھیم بیٹریوں کے اسمبلنگ پلانٹ لگانے میں اظہار دلچسپی، کمپنی پنجاب میں کوالٹی ٹیسٹنگ سینٹر بھی بنائے گی۔ انٹرویو ہو گئے مگر تقرری نہ ہوئی، ویٹرنری یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی تقرری 1.5 ماہ سے التوا کا شکار، ذرائع کے مطابق سرچ کمیٹی نے انٹرویو کے بعد پینل بھجوا دیا۔ 88 نمبروں کے ڈاکٹر مسعود ربانی کے لیے پہلے نمبر پر ہیں، 85 نمبروں کے ساتھ ڈاکٹر محمد یونس دوسرے نمبر پر ہیں، 80 نمبروں کے ساتھ ڈاکٹر حبیب الرحمان تیسرے نمبر پر ہیں۔ 2 سالوں سے ویٹرنری یونیورسٹی لاہور میں مستقل وائس چانسلر موجود نہیں۔ لاہور بورڈ کے تحت آج سے 9ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز، پہلے روز 5 مضامین کا امتحان لیا گیا۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام امتحانات میں 2,87,575 امیدوار شرکت کر رہے ہیں، 1,52,273 طالبات، 1,35,000 طلباء شرکت کر رہے ہیں۔ امتحانات کے لیے 880 سینٹرز بنائے گئے ہیں، کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو امتحانی سینٹر میں داخلے کی اجازت نہیں۔ 26 حساس امتحانی مراکز کی CCTV کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ جسٹس سلطان تنویر نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان عدالت میں پیش ہوئے۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے الیکشن انڈائریکٹ ہوں گے۔ ماضی میں انڈائریکٹ الیکشن کی کوئی مثال موجود نہیں۔ کیس کی مزید سماعت 27 اپریل کو دن 11 بجے ہوگی۔ تحریری فیصلہ نکاح نامے میں درج رقم یا زیورات شوہر طلاق کے بعد بھی دینے کا پابند، شوہر نکاح نامے میں درج زیورات نہ دے تو بیوی مارکیٹ ویلیو کے تحت رقم کی حقدار ہے۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کا شوہر کو سابقہ بیوی کو نکاح نامے میں درج زیورات ادا کرنے کا فیملی کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے عامر علی کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ پنجاب پبلک آگاہی انفارمیشن ایکٹ 2025 کے خلاف درخواست کا تحریری حکم جاری، جسٹس حسن نواز مختوم نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کیا۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے ہدایات لے کر پیش ہونے کی مہلت مانگی، عدالت حکومت کے وکیل کو جواب داخل کرنے کی مہلت فراہم کرتی ہے۔ تحریری حکم عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی معاونت کے لیے طلب کر دیا۔ پی ٹی آئی کی شاہدرہ میں 25 اپریل کو ورکرز کنونشن کی اجازت کے لیے درخواست، رجسٹرار آفس نے درخواست 20 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس فاروق حیدر 20 اپریل کو اکمل خان باری کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے وکیل سے اعتراض پر دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ پکٹا ٹیم کی جعلی کتابیں چھاپنے والوں کے خلاف کارروائی، ریٹیگن روڈ کے قریب سے 9,000 جعلی کتابیں پکڑ لیں۔ ترجمان پکٹا کے مطابق کتابوں پر نہ تو سیکیورٹی لیبل موجود تھے اور نہ ہی ان کی اشاعت قانونی طریقے سے کی گئی تھی۔ غیر قانونی مواد عدنان نامی شخص کے ٹھکانے سے برآمد ہوا۔ تمام کتابیں عمر پارک آؤٹ فال روڈ پر واقع 19 پرنٹرز پر چھاپی جا رہی تھیں۔ نواب ٹاؤن کے علاقہ میں لڑکی سے موبائل سنیچنگ کیس میں اہم پیش رفت، چونگ میں واردات کرنے والا ملزم عدنان زخمی حالت میں گرفتار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق پولیس نے دوران ناکہ بندی ملزم کو ساتھی سمیت رکنے کا اشارہ کیا۔ ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ملزم عدنان اپنے ساتھی کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق فرار ہونے والے ساتھی کی تلاش جاری ہے۔
برطانوی ہائی کمیشن لاہور کے سربراہ کا بادشاہ مسجد کا دورہ، خطیب بادشاہ مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد سے ملاقات، عالمی امن، رواداری اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سربراہ برطانوی ہائی کمیشن نے پاکستان کے مذہبی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے اقدامات قابل تحسین قرار دیا۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم سے انٹرنیشنل ایتھلیٹ کانسٹیبل طیب گوہر کی ملاقات۔ کانسٹیبل طیب گوہر نے تھائی لینڈ میں منی میراتھن کی 3 کیٹیگریز میں گولڈ میڈل حاصل کیے۔ آئی جی پنجاب نے کانسٹیبل طیب گوہر کو CC1 سرٹیفکیٹ سے نوازا، کہا پنجاب پولیس کے ایتھلیٹس مسلسل کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ طیب گوہر نے بہترین کارکردگی کے ذریعے پولیس اور ملک کا نام روشن کیا ہے۔